اچھا احمد بھائی، ابھی ہم وہ بات کر رہے تھے نا، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہے، آخرت پہ ہم پوری اسٹریم کرنا چاہ رہے ہیں. میں ایک دو حوالے دکھاتا ہوں ذرا آپ لوگوں کو. یہ دیکھیں، یہ ایک ان کا آرٹیکل ہے الفضل، ان کا جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اردو میں جو ان کا الفضل نکل رہا ہے. جنت اور دوزخ کی حقیقت 16 جولائی 2021. یہ دیکھیں ذرا، یہ اوپر ایک سوال ہے اسی بارے میں، نیچے دیکھیں ذرا. کہتا ہے کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں جس طرح دوسرے مذاہب میں طرح طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں، مسلمانوں نے بھی قرآن کریم اور احادیث میں بیان جنت اور دوزخ کے بارے میں بیان امور کو نہ سمجھنے، اور اگلی بات قابل غور ہے، اور انہیں ظاہر پہ محمول کر دینے کی وجہ سے غلط قسم کے خیالات اپنے ذہنوں میں پیدا کر لیے. حالانکہ قرآن و حدیث نے انسان کو سمجھانے کے لیے جنت اور دوزخ کے بارے میں یہ تمثیلی نقشہ بیان فرمایا ہے، اور ان کے بارے میں یہ الفاظ بطور استعارہ استعمال فرمائے ہیں. اب صرف آپ کو یہ بات دکھانے مقصود تھی کہ ابھی صرف نبوت ہی نہیں، نہ یہاں پہ ہر چیز استعارہ کے رنگ میں چل رہی ہے. یہاں پہ جنت اور جہنم بھی استعارہ کے رنگ میں ہے. اب یہاں سے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ بھائی یہ لوگ اتنی دیدہ دلیری سے کیسے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کر لیتے تھے، حضرت عیسیٰ کی شان میں اتنی گستاخی کیسے کر لیتے تھے. بھائی ان کا آخرت کے بارے میں جواب دہی کا تصور وہ نہیں ہے جو اہل ایمان کا ہے. ایک آپ کو چیز دکھائی کہ ان کے ہاں یہ تمام چیزیں کیا ہیں، استعارہ کے رنگ میں ہیں. اب آپ کو صرف ایک اور پوائنٹ دکھا دوں تاکہ تھوڑا سا نا بات یہاں سے اور آپ کو کچھ کلیئر ہو جائے کہ جو ہم اپنی سٹریم کریں گے اس میں اصل میں کیا چیز آپ کے سامنے آئے گی. تو یہ جناب ذرا میں اس کو اسکرین کو شیئر کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مزید کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اب جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے دروازوں کا ذکر ہے کہ بھئی جنت کے 8 دروازوں کا ذکر ہے، اسی طرح جہنم کے 7 دروازوں کے حوالے سے بات آتی ہے. اب اس کے بارے میں دیکھیے ذرا ایک بات یہاں پہ میں یہاں پہ نا صرف آپ کو دکھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جنت جہنم کے دروازے والی بات بھی نا وہ بھی ایسے ہی ہے، تمثیلی شمثیلی ہے، اس میں بھی حقیقت نہیں ہے کوئی. میں اس کو آج رات کو پڑھ رہا تھا، یہاں پہ ایک فقرہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. اچھا ہاں جی، یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں، چونکہ جنت اور دوزخ روحانی امور ہیں، ٹھیک ہے جی، اس لیے ان کے متعلق قرآن و حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بطور مثال کے بیان ہوا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک لفظ میں اس سارے دین کو بیان کرنا ہو نا، یہ ایک استعارہ کا دین ہے. یہاں پہ نبی اور رسول بھی مرزا غلام قادیانی جو تھا وہ استعارہ کے رنگ میں تھا. مرزا غلام قادیانی مریم بھی استعارہ کے رنگ میں بنا، وہ عیسیٰ ابن مریم بھی استعارہ کے رنگ میں تھا. یہاں پہ جنت اور جہنم بھی استعارہ کے رنگ میں ہے، یہاں پہ جنت اور جہنم کے دروازے بھی استعارہ کے رنگ میں ہیں. یہ دین ہے جناب. یہ اب مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کے ہاں الفاظ کے کوئی معنی نہیں ہے، جب ان کا دل کرے وہ جس چیز کو چاہیں استعارہ کے رنگ میں قرار دے دیں، ان سے بندہ کیا بات کرے. جی احمد بھائی. جی سبحان اللہ، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ بہت ہی جو ہمارا ایکسپیرینس ہے ان سے گفتگو کا ٹویٹر وغیرہ پہ، کہ جس شخص کی زبان میں الفاظ کے مطلب ہی فرق ہو، اس انسان کے ساتھ آپ بات کیسے کر سکتے ہیں جو کہ بالکل ہی کیا نام ہے. ایک عمر بھائی نے کل پرسوں بات کی تھی، وہ بھی بڑے مزے کی تھی، کہ عمر بھائی نے کہا کہ یہ الفاظ کے معنی بدل کے اتنی باتیں کر جاتے کہ اگلا بندہ تھک جائے ذہنی طور پہ، اور وہ کنورزیشن جو ہے، وہ دلیل کی جو آگے بیک اینڈ فورتھ کنورزیشن تھی، وہ تھک کے چھوڑ دیں.
وہ اللہ آپ کو جیسے کہ آپ نہیں تھک رہے، لیکن ہم ہماری تو بس ہو جاتی ہے آدھے گھنٹے میں یہ بات دیکھ کے کہ یہ جو اگلا بندہ بات کر رہا ہے اس کی تو زبان میں جو یہ سینٹینس بولتا ہے اس کا تو مطلب ہی وہی نہیں ہے جو اردو میں اس کا مطلب ہو سکتا. ہوں اور اسی وجہ سے وہ آپ کو ہمیشہ کہی جاتے ہیں کہ آپ تو مرزا کی کتب میں سے جو معنی نکال رہے ہیں وہ معنی ہے ہی نہیں. لیکن آپ کسی کو بھی پڑھا دیں جو اردو جانتا ہو، وہ اس سے وہی معنی نکالے گا، اس کا اور کوئی معنی ہوتا ہی نہیں ہے. اور جو دوسری آپ نے بات کی کہ ہر چیز ہی جو ہے وہ ایک تمثیلی طور پہ ہے، یا پھر کیا نام ہے وہ کسی ایک بروزی کسی ایک کیا کہتے ہیں اسے کسی اور سینس میں. تو اس پہ مجھے جگر محمدی کا ایک شعر پتہ ہے کہ ذہن میں آپ یہ بات کر رہے تھے کہ حیرت عشق نہیں، شوق جنوں گوش نہیں، بے حجابانہ چلے آؤ کہ مجھے ہوش نہیں. تو یہ اسی طرح ہے کہ یہ کسی اور ہی عالم کی بات ہے، کسی اور ہی عالم میں چل رہے ہیں کہ جنت دوزخ بھی جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے، اور کسی چیز کی مطلب نبوت کی حقیقت کچھ اور ہے، اللہ کی حقیقت کچھ اور ہے. صحیح ہے، تو یہ کسی اور ہی میرے خیال سے ہماری ریلم سے باہر کے ہیں یہ، کیونکہ ان کی ریلم ان کی کہانی کوئی اور ہی چل رہی ہے ان پیرالل، جو کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. بالکل ایسے دیکھیں نا، اگر الفاظ کے کوئی معنی نہیں ہے، جنت کا مطلب جنت نہیں ہے، جہنم کا مطلب جہنم نہیں ہے، دروازے کا مطلب دروازہ نہیں ہے یار، عذاب کا مطلب عذاب نہیں ہے، نبی کا مطلب نبی نہیں ہے، رسول کا مطلب رسول. بھائی پھر ہم کیسے بات کریں آپ سے؟ نہیں نہیں امتیاز بھائی، آپ ایک بات بول رہے ہیں، آخر کا مطلب آخر بھی نہیں ہے. ہاں اندازہ کریں، آخر آخر کا مطلب آخر آخر نہیں ہے. آخر کا مطلب آخر بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں. تو ان لوگوں کی اور اوپر سے اپنے آپ کو تو یہ تو اپنے آپ کو تو 73واں فرقہ کہہ کے جنتی جنتی کہتے پھرتے ہیں. تو وہ پھر کس بنیاد پہ کہتے ہیں یہ لوگ؟ اور دوسری بات یہ کہ آخر کا مطلب آخر بھی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں نے ان ایک دو دن میں جو میں ان کی جانا ہوا ہے، ان کی لائف پہ میں دیکھوں، میں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کا کوئی اپنا عقیدہ ہے ہی نہیں. مطلب یہ باتوں کو اتنا ایک تیزی سے ٹویسٹ کرتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب ان کی بس ہو گئی ہے، یا یہ ابھی بالکل جو ہے نا وہ پکڑ میں آ جائیں گے. ان کی جو یہ جسے کہتے ہیں نا ایک دم جو ٹویسٹ ایسے کرتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، اور اگلا بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ابھی تو یہ بات یہ مان رہے تھے اور اب یہ مان ہی نہیں رہے. ہوں اور بالکل. آخر کا مطلب آخر نہیں. اور اوپر سے یہ لوگ کہتے ہیں، میں نے ان کو ایک صاحب تھے، انہوں نے ان کو پوچھا کہ اگر ان کے بعد کوئی اور آ جائے تو آپ اس کو آپ اس کا کیا کریں گے پھر؟ وہ کہتے ہیں ہم وہ آدمی ایک کہتے ہیں جی کہ ہم اس کو بھی مان لیں گے. مطلب کہ ان کی کوئی وہ ہے ہی نہیں ثابت قدمی، یہ ایک چیز کو ماننے والوں میں سے ہے ہی نہیں. مطلب کہ ابھی آگے اور بھی کوئی آ جائے تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کو مان لیں گے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. یہ بات آپ کی درست ہے. اور ابھی جس طرح میں نے ابھی ڈسپلے بھی کیا تھا، کسی دوست نے یہاں پہ کامنٹ کیا، اس نے کہا کہ چندے کا مطلب چندے ہی ہے، یعنی پیسے کا مطلب پیسے ہی ہے. اور وہاں پہ اگر 50 روپے کا مطلب 50 روپے ہے، $50 کا مطلب $50 ہے، وہاں پہ کوئی استعارہ نہیں ہے. یعنی وہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ جب تو مرزا غلام قادیانی 50 جلدیں شائع کرنے کی بجائے براہین احمدیہ کی صرف 5 کر دے تو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، ایک نقطے کا فرق ہے، بات مکمل ہو گئی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں کہتا ہوں کوئی احمدی، کوئی قادیانی جس کے ذمے $50 چندہ ہو، وہ 5 دے کے دیکھے اور ساتھ کہے کہ جناب فرق صرف ایک نقطے کا ہے، اس کو پھر یہ مانیں گے؟ یعنی چندے کے معاملے میں حقیقی ہے، باقی ہر چیز کے معاملے میں استعارہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. امتیاز بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ لوگ کاش میں آپ لوگوں کو اب میں نے تو سب کچھ دیکھا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب انہوں نے کوئی مسجد بنانی ہوتی ہے یا کچھ ایسا، تو یہ جس طرح وعدہ جات لیتے ہیں، جتنا آپ کو وہ ایموشنل کر کے اچھا تم کرو گے، اگر تم جتنا دو گے تمہارے اتنے ہی جو ہے نا وہ گھر بنیں گے، تمہارے اتنی جنت میں مقام اونچا ہوگا. ابھی مجھے یہی تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ ان کا تو خلیفہ ماشاءاللہ بول رہا ہے کہ جنت جو ہے ہی نہیں، اور جو بھی ہے ہمارا. تو بات اتنی ہے کہ میں ابھی بتانا چاہتی ہوں کہ میرے خود کے اس ٹائم خاندان، میرا جو بہت کلوز لوگ ہیں جو میرے، آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے کم سے کم جو ہے نا 6 سے 7 ہزار پاؤنڈ، منہ سے کہنے والی بات ہوتی ہے، اس کے بعد اجازت دیے ہیں، اور انہوں نے دیا بھی ہے.
ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ سوچیں کہ ایک فیملی میں سے وہ یہ لوگ اتنا اکٹھا کر رہے ہیں. سو کین یو ایون امیجن کہ پوری جماعت میں سے انہوں نے کتنا اکٹھا کیا ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہے.